السلام علیکم دوستوں، میں دانتوں پر اکثر ویڈیو بناتا ہوں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے، تھوڑا سا الگ ہے۔ کل میں ایک دوست کے ساتھ ایک اس کا کلینک تھا، میڈیکل کلینک تھا، وہ پیشنٹ کا علاج کر رہا تھا، تو میں نے جب دیکھا تو سب تقریباً میرے سامنے 20-25 پیشنٹ آئے۔ میں تقریباً 30-35 منٹ اس ڈاکٹر کے ساتھ گزارے تھے، وہ میرا دوست تھا۔ 20-25 پیشنٹ ایسے آئے تھے جس کا اسٹومک کا پرابلم تھا، معدے کا اس کا پرابلم تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آج اس لیے ویڈیو بنائی کہ میں کہتا تھا کہ یار آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں معدے پر اسپیشلی بناؤں گا کہ یہ معدے کیوں خراب ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ کچھ ڈسکس کر کی کہ یار ڈاکٹر یہ پرابلمس کیوں آتے ہیں۔ میں تو کب سے یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اسٹومک کے پیشنٹ آتے ہیں، معدے کے پیشنٹ آتے ہیں، کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے اس میں، کیا ایسے کیا ہمارے خوراک ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ یار ایک بات کہہ دوں، آج کل کے جو خوراک ہے نا وہ 80% ٹھیک نہیں ہے، سیف نہیں ہے، مطلب پیور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی ایسے خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں روزمرہ، کھاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار بس اندر چلے گئے تو ختم ہو گئے، نہیں یار یہ آہستہ آہستہ اتنا جلدی وہ ریئیکشن نہیں کرتا۔ تھوڑے دن بعد، کچھ ٹائم بعد، تقریباً 10-12 سال 15 سال بعد جب آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں گے، اس طرح کے خوراک کھائیں گے، تو 10-15 سال یا 20 سال کے بعد آپ کو وہ پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار کیا ایسی چیز ہے کہ ہم بھی نہ کھائے؟ تو اس نے کہا کہ یار سمپل ہے، جو چیز گھر میں بناتے ہو بس وہی کھا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ دیسی گھی اگر آپ کو مل جائے 2,000 یا 4,000 یا 5,000 پر اگر آپ کو کلو ملتا ہے نا، تو وہی اگر تھوڑے سے آپ سبزی میں ڈالیں گے اور وہ سبزی اسی میں بنائیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ایک تو یہ نیچرلی ہوتے ہیں، یہ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ طاقت بھی دے گی۔ اس میں آپ نے سبزی ڈالی، جو سبزی بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ سبزی الگ فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ دیسی گھی اگر آپ یوز کریں گے وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیسی گھی جب آپ کھانے میں ڈالیں گے، اس میں کھانا پکائیں گے تو توڑے لگیں گے۔ آج کل جو جنریشن ہے وہ جانتی بھی نہیں ہے، نہ اس کو کھاتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی اسمیل اس پر لگ جاتی ہے تو بہت زیادہ وہ بیڈ ریئیکشن اس کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں اس کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یار سب سے بیسٹ جو آج کل جو چیزیں ہیں وہ ہے اپنے گھر میں اگر آپ کا بس چلے نا تو اپنا خود ایک جانور لائے، اس کو کاٹ کے اپنی فریج میں رکھ دے، ٹھیک ہے۔ تو 15-20 دن تک آپ اسے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ٹینشن آتی ہے، اس میں پرک آتی ہے، اس میں پرابلم آتی ہے، تو وہ پھر خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ گوشت کھا سکتے ہیں جو خود آپ ذبح کر لے، مطلب جانور کو وہ اپنے گھر میں رکھیں، اس کو آپ کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ فارمولہ ہے، آپ بیسٹ آپشن ہے، آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کھیتوں میں جہاں پر آپ جائیں گے تو کھیتوں میں جو مطلب سبزی اگتی ہے وہ سبزی بھی اگر آپ کھائیں گے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت سے سستے ایسی چیزیں آئے ہیں خوراک کے کہ جب لوگ جاتے ہیں مارکیٹ پر تو کہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو وہ آپشن دیتے ہیں کہ یار یہ والا چیز 200 کا ہے، یہ 600 کا ہے، یہ 800 کا ہے، تو آپ خود کہو گے یار 200 والے تو بہت زیادہ خراب ہوں گے، اور یہ 600 والے جو ہیں یہ لے لیتا ہوں، تو وہ بھی لو کوالٹی کا ہوتا ہے، اس میں بھی پرابلم بہت اسٹامک اس سے بہت زیادہ خراب ہو جائے، تو ہم چیز سستی لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یار یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ اگر سستی ہے تو یہ بیسٹ ہے۔ تو آج کل کے جو بھی مسائل آتے ہیں تو اسی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک تو ہم خوراک ٹھیک طرح نہیں کرتے، جو کھاتے ہیں وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بس بازار میں جو بھی مل جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ آئل زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پھر ہم
4 5 6 7 سال جب گزرتے ہیں تو پھر ہمارا پیٹ بھی بڑا ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ پرابلمز ہی آتے ہیں، تو اسٹامک کا تو ڈیفینیٹلی بالکل آتا ہے۔ تو اس لیے میں بس اس کا کوئی ایسا پرماننٹ علاج نہیں ہے اسٹامک کا، معدے کا، بس یہ کچھ میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، بس وہ کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اگر پرابلم ہے اسٹامک کے، معدہ کے، تو اپنے خوراک کو اپنے خوراک میں آئلی چیز کم کر دیں، نیچرلی چیزیں زیادہ یوز کریں، سبزی زیادہ یوز کریں، گوشت اگر کھاتے ہیں تو ایسے گوشت کے آپ چاہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ گوشت ٹھیک ہے، چکن کم کریں، اگر جتنا بھی آپ کم کریں تو آپ کا اسٹامک ٹھیک ہوگا، شوگر کم کرے، چینی وہ بھی کم کرے، آپ کا اسٹامک ٹھیک رہے گا۔ یہ کچھ معلومات تھے، میں نے اس پر ویڈیو اس لیے بنائی کہ بہت زیادہ جو میرے دوست کے ساتھ لڑا تو وہ پیشنٹ آتے تھے اسٹامک کے، معدے کے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آج میں اسی پر بات کروں گا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دانتوں کے متعلق ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔